بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مسعود الرحمان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل. ناظرین، صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے تو انسان کو اچھا لگتا ہے، اگر کسی بیمار کو دیکھے تو انسان کو خوف آتا ہے. اس صحت کے بارے میں، صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی نگہبانی کے لیے دنیا میں ڈاکٹر بھی ہیں. ڈاکٹر بہت ساری چیزوں کو دیکھ بھال کر انسان کو اس کی صحت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. آزاد کشمیر میں اس وقت جو زیادہ تر ہارٹ، بی پی، شوگر کی بیماریاں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں. اس وقت اسٹوڈیو ہمارے ساتھ انہی چیزوں پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں اور ڈاکٹر شوکت بخاری صاحب جو میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں. آج صرف ان سے ہم بات کریں گے اسٹوڈیو میں بی پی پر، کہ آزاد کشمیر میں بی پی کی جو بیماری ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے. اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کا اسٹوڈیو آمد پہ بہت شکریہ. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں ایک بی پی اور شوگر یہ عام ہوتی جا رہی ہے. بی پی جو اس وقت ہم اسٹوڈیو میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم بات کریں گے صرف بی پی پہ، کہ بلڈ پریشر یہ کیسے ہو جاتا ہے اور اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے. بی پی کی اگر یہ جو آپ کو علامات ہوں تو یہ کیسے پتہ چلتی ہے انسان کو کہ مجھے بی پی ہے، بلڈ پریشر میرا ہائی ہوتا جا رہا ہے؟ جی مسعود صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی امپارٹنٹ بات اپنی اوپننگ میں کر دی کہ یہ جو صحت ہے اللہ کی ایک نعمت ہے. اب اس نعمت کو سنبھال کے رکھنے میں انسان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. ان ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ اپنی بیماری ہیں ان کا بر وقت علاج کرائیں. بی پی ایک سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے. سائلنٹ کلر مینز کہ آج میرا بی پی بڑھا ہوا ہے، مجھے کوئی علامت نہیں آئے گی اور اس کا باڈی پہ کوئی بظاہر ایک دو دن میں اثر بھی نہیں پڑے گا، لیکن بی پی میرا اوپر ہوگا. اب یہ بی پی آہستہ آہستہ، بلڈ پریشر جو آہستہ آہستہ میرے باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس جو وائٹل آرگنز ہیں ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنا ڈیمیج کر دے گا، پھر ہم اس کا پراپر علاج کرنے میں بے بس ہو جائیں گے. ڈاکٹر بھی علاج نہیں کر سکیں گے اور آپ بھی علاج پراپر نہیں کروا سکیں گے. اس کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں پہلے ہی سے اس سائلنٹ کلر بیماری کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے، جو کہ اسی سلسلے میں آج ہم بات کر رہے ہیں. بالکل سر، اس کی بڑھنے کی سب سے جو ایج ہے کہ اس ریجن میں ہے، بڑھنے کی وجوہات تو ایک یہی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا. دیکھیں، سیڈنٹری لائف سٹائل جس کو کہتے ہیں ہم، اب فزیکل ایکٹیویٹی ہماری کوئی نہیں ہے، گیمز وغیرہ ہم نہیں کھیلتے. اسی طرح بات وہی کر رہا ہوں، موبائل کا یوز زیادہ ہو گیا، آپ آؤٹ ڈور گیمز نہیں ہیں آپ کی. پھر ہماری دیکھیں ڈائٹری ہیبٹس میں ہماری فوڈ کی سلیکشن وہ ہو گئی جو کہ ویسٹرن پاپولیشن میں ہے. پیزا، یہ دوسری جی، تیسری پیزا، چیزیں برگر ساری. وغیرہ. دیکھیں، ویسٹ بہت سی بیماریوں، بہت سی دنیا میں بہت سی ترقی کے مراحل ہم سے آگے چلا گیا، لیکن ایک چیز میں ابھی بھی ہم سے پیچھے ہے، خوراک میں. خوراک جو ہم دیسی خوراک جو ہماری ہے نا سر، وہ بہترین خوراک ہے. خوش خوراک بھی ہیں ہاں، یہاں کے اگر لوگ. ہم اپنی خوراک دیسی جو ہم ساگ، دالیں، مکئی کی روٹی، اس طرح کی خوراک استعمال کریں گے جو جن میں زیادہ کاربوہائیڈریٹ نہیں ہے، تو ہمارا بی پی، شوگر اور بہت سی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جو ہمارا دیسی خوراک کا پیٹرن ہے اس کو ہم نے پرزرو کرنا ہے، بچا کے رکھنا ہے. یہ ہمارا ایک ورثہ بھی ہے اور ہماری ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے. اب آپ کو پتہ ہے سر، یہی خوراک ویسٹ میں بہت کاسٹلی ہے، جبکہ ہمارے یہاں سستی اویلیبل ہے اور گھر میں ساگ آپ کو ہر جگہ سے مل جی جاتا ہے، پڑوس والے دار بھی دے بالکل دیتے ہیں. تو سر ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ یہ جو ہم گھر میں بی پی چیک کرتے ہیں، اس کا لیول کا ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ کچھ اس کی جو ہماری آج کل جو مشینیں، کہیں کسی میں سیل ڈیڈ ہو جاتا ہے، کسی کا کیا ہو جاتا ہے، تو وہ کچھ لوگ بی پی ہوتا ہی نہیں، مریضوں کو اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے آتے ہیں. یہ کیسے پتہ چل سکے گا؟ ناظرین کو بتائیے گا کہ اس کا جو لیول ہے وہ کہاں تک ہونا چاہیے جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ بی پی ہے. جی سر، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ گھر میں اکثر جو ہم جس بی پی سیٹ سے چیک کرتے ہیں مشین، وہ مشین جو ہے نا سر، یوزلی ان کو ہم نے کیلیبریشن کی نہیں ہوتی. یہ آٹومیٹڈ مشینز ہوتی ہیں، ان کو ہم نے کیلیبریشن ہی نہیں کی ہوتی. آلدو یہ ویلیڈیٹڈ ہے، یعنی امریکن ہارٹ ایسوسیشن نے کہا ہے کہ ان کو آپ گھر میں یوز کر سکتے ہیں اور بی پی کی ریڈنگ ان پہ ٹھیک ہوگی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کی پراپر 6 منتھ بعد کیلیبریشن کرانی ہوتی ہے، نہیں کرواتے ہم. دوسرا سر، بہت سمپل ہے، گھر میں بی پی چیک کرنے کا طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. گھر میں بی پی چیک کرنے میں ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ ایک تو سر، آپ نے بنیادی چیزیں، جب آپ بی پی چیک کریں گے تو آپ نے یہ یاد رکھنا کہ آپ کی بیٹھنے کی پوزیشن کیسی ہے. آپ کی بیک پیچھے ریسٹ کیا ہو پراپر طریقے سے، پھر آپ کا آرم جو ہے وہ بھی کسی چیز پہ ریسٹ کر رہا ہو، مثلا نیچے کوئی چیز موجود ہو، ہینگ نہ کر رہا ہو. اس میں طریقہ کار ہیں بی پی چیک کرنے کے بھی.
کہ آپ لیٹے ہوں یا ٹھیک طرح بیٹھے ہوں تب میں BP وہی چیز بتا رہا ہوں آپ کو. ہاں اگر یہ جو طریقہ ہے جس پہ میں بتا رہا ہوں نا سر, اس میں اگر ہم غلطیاں کریں گے تو آپ کا BP زیادہ آئے گا. BP کی ریڈنگ مثلاً سر میں کیا بتا رہا ہوں, اصل بات یہ ہے کریں گے نا کے سر, لیے اس سے 5 سے 10 ڈگری تک آپ کا BP اوپر آ سکتا ہے. عام آپ کا ریسٹ کرنا چاہیے ایک جگہ پہ, آپ کی بیک پیچھے سپورٹڈ ہو تو اس سے بھی آپ کا BP اگر بیک سپورٹڈ نہیں ہے 5 to 7 ڈگری اوپر آ سکتا ہے. پھر سر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کافی نہ پیو, چائے نہ پیو, آپ نے اسموکنگ نہ کی ہو, آپ سٹریس میں نہ ہو اس ٹائم پہ. اگر سٹریس میں آپ کا BP زیادہ آئے گا, پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ BP اگر آئی سٹریس کی وجہ سے پھر کیا ہو, یہ بھی بتا رہا ہوں, یہ بہت امپارٹنٹ بات ہے, اس پہ بھی آتے ہیں. لیکن تو کچھ بنیادی چیزیں سر میں وہ سٹریس کی بھی بتا رہا ہوں کہ سٹریس کی وجہ سے جو BP ہے اس کا کیا کرنا ہے. اچھا عام ریسٹ کر لیا آپ نے, بیک سپورٹ ہو گئی, پھر آپ نے سر یہ دیکھ لیا کہ لیگز آپ کی انکراسڈ ہوں, لیگز آپ کی انکراسڈ ہوں یعنی اسٹریٹ لیگز ہوں, انکراسڈ ہوں. ہم کراس کر کے بیٹھتے ہیں اس سے بھی BP 5 ڈگری کا فرق پڑتا ہے. پھر سر آپ یہ جو بنیادی, اچھا پھر آپ کا بلیڈر, یورنری بلیڈر ایمپٹی ہونا چاہیے. جب آپ کو واش روم کی حاجت ہے اور آپ اس ٹائم آپ کا بلیڈر فل ہے اور BP چیک کریں گے, وہ بھی 5 to 10 ڈگری تک BP زیادہ دے دے گا, MMHG تک. ڈاکٹر صاحب یہ قابل علاج ہے, ڈگری کے لفظ نہیں ہے, MMHG ہے, پراپر یاد رکھنا, ملی میٹر اس کو کہتے ہیں. MMHG. تو اس میں یہ ہمیں ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا یہ جو BP آپ کا بلڈ پریشر ہے یہ قابل علاج ہے نہیں ہے؟ سر BP قابل علاج بیماری ہے. میں نے سر بتایا کہ اگر آپ لائف سٹائل میں چینجنگ کریں گے, بہت سی لوگوں کی دوائیاں چھوٹ جاتے ہیں. آپ جب نمک استعمال نہیں کریں گے, آپ ایکسرسائز گیم کھیلتے ہیں, آپ دیکھیں جو ایک سنگل ڈرگ پہ ہیں موسٹلی لوگوں کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی. خدا نخواستہ BP آپ کا اگر بہت زیادہ ہے 160 170 اس دوران اس طرف رہ رہا ہے, پھر تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ صرف آپ لائف سٹائل ہی سے کنٹرول کریں. لیکن جو اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن ہے, جو سر میں بات کر رہا ہوں 139 تک جو BP ہے آپ کا 120 سے 139, اس کو اسٹیج 120 سے 139 یہ اسٹیج 1 ہے. اس تک جو BP ہے یہ ایکسرسائز واک سے کنٹرول ہو سکتا ہے اور نمک کم کھانے سے. اب ہم کیا کرتے ہیں, نمک آگے بھی خوراک میں ڈال لیتے ہیں, ایک تو پہلے ڈلا ہوتا ہے اور بھی ڈال لیتے ہیں. ایکسرسائز ہم کر نہیں رہے. ڈیلی ریکمینڈڈ 45 منٹس کی واک ہمیں کرنی چاہیے. آلدو جو انٹرنیشنل 45 منٹس کی 5 days in a week, یہ ریکمنڈیشنز میری ہیں, چونکہ جو انٹرنیشنل ریکمنڈیشنز ہیں وہ ہیں 30 minutes in a week, یعنی 30 minutes ڈیلی 5 days in a week, 30 minutes ڈیلی, یہ 150 minutes بنتے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں, ہم ایشینز ہیں, ہماری باڈی فگرز باڈی فیچرز تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. ہماری باڈی چونکہ ہمیں تھوڑی ایکسرسائز زیادہ کرنی چاہیے, میں نے 45 منٹس اس لیے بولا ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ آپ یہ ایک مریض BP کی ادویات مسلسل استعمال کر رہا ہے, وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کا کیا حل ہے؟ کیا حل ہے؟ سب سے بیسٹ سلوشن تو سر میں یہی بتا رہا ہوں نا, وہ ڈیلی 45 منٹس 30 to 45 منٹس واک کرے, اور وہ واک بھی برسک واک ہو. بہتر یہ ہے کہ وہ گیم کھیل لے. اگر وہ اس پوزیشن میں ہے, اس کی ایج, وہ ینگ ہے پیشنٹ, کوئی اور ڈیزیز نہیں ہے جوائنٹس کی یا بونس کی, تو گیم کھیلے, اچھی گیم کھیلے. گیم میں آپ بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں, فٹ بال کھیل سکتے ہیں, کرکٹ کھیلیں. آزاد کشمیر تو گیم کے لیے اتنی سہولیات ہی نہیں, کیا ہوگا؟ سر جو سرکاری راضی ہیں ان پہ قبضے ہو رہے ہیں. یہ تو سر پھر دیکھیں اس میں آپ نے ڈاکٹر اس میں کوئی کریں. ہماری تو ریکمنڈیشنز یہی ہیں سر کہ دیکھیں ہمیں کہ پراپر کلب ہونے چاہیے گیمز کے لیے, پراپر گراؤنڈس ہونے چاہیے, اور ہمارے جو واکنگ ٹریک ہیں پراپر ہونے چاہیے, صرف ہائکنگ ٹریک بنانے چاہیے. یہ تو پھر ہم تو فیسز کلب تو ہیں, متوسط طبقے کے لیے کوئی کلب نہیں. ہاں یہ تو سر زیادتی ہے ہم لوگوں کے ساتھ, اور یہ حکومت وقت کو سوچنا مانتے ہیں چاہیے. آپ؟ جی جی بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ BP کی وجہ سے جب BP ہو جاتا ہے, اس کو کنٹرول تو نہیں ہوتا, کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ادویات یوز کرنی پڑتی ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ آپ کی باڈی پہ کیا اثرات چھوڑتا ہے؟ بہت ہی بنیادی سوال آپ نے پوچھا سر. آپ کی باڈی, یہ اس کو میں نے دوبارہ بولنا ہے سر, یہ سائلنٹ کلر ہے. یعنی آپ کو وقتی طور پہ پتہ نہیں چلے گا, ان لانگ رن آپ کو یہ ہو جائے گا, آپ کی کڈنی ڈیمیج ہو جائیں گے, پھر وہ irreversible ڈیمیج کرتا ہے. یعنی کڈنی ڈیمیج ہو گئے, وہ واپسی کی طرف نہیں آئیں گے. پھر آپ کی آئیز سائٹ ڈیمیج ہو جائے گی, آنکھوں پہ اثر پڑ جائے گا, آنکھوں کی جو چھوٹی ویسلز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں. وہ ڈیمیج اس لیول کا ہو جائے گا کہ آپ کی وین خدا نخواستہ نظر جا سکتی ہے, اور وہ واپس آ بھی نہیں پائے گی. پھر آپ کے سر, آپ نے دیکھا کہ فالج کے بہت سے مریضوں کو وہ BP ہوتا ہے, تب جا کے فالج ہوتا ہے بعد میں, اور BP کے نقصانات ہیں. کہتے ہیں جی 5-10 سال سے BP تھا, بس کبھی دوائی کھا لیتا تھا, کبھی دوائی نہیں کھاتا تھا, BP میرا تھوڑا اوپر رہتا تھا, وہ وجہ فالج کی بنتی ہے. اکثر آپ جائیں کسی بھی جو اسٹروک کے وارڈ ہیں, فالج کے وارڈ, وہاں پہ موسٹلی اس کی وجہ BP ہوگی. پھر سر آپ کا دیکھیں, آپ کے برین پہ فالج ہونے سے پہلے آپ کو لاس آف سلیپ,
آپ کو نیند نہیں آئے گی، پھر آپ کا سر یاداشت کم ہوتی جائے گی. اس طرح بی پی آپ کی باڈی کے تقریباً آلموسٹ جہاں پہ سمال ویسلز ہیں، پھر لارج ویسل میں آپ کا ہارٹ دیکھ لیں، آپ کا اللہ نہ کرے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. پھر سر آپ کی ٹانگوں پہ افیکٹ ڈالتا ہے یہ. اسی طرح ٹانگوں کی ویسلز نیرو ہو جاتی ہیں جس سے وہاں زخم بن سکتی ہیں اور خدا نخواستہ ٹانگیں بھی کٹ سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے، ایک خوراک آپ ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں، دوسرا آپ واک کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کیا حل ہے کہ بی پی اگر کنٹرول ہو سکے؟ ادویات تو آپ دے رہے ہیں، خوراک چھوڑ دیں، نمک چھوڑ دیں، لوگ کیا کریں اس کے علاوہ؟ بعض لوگ تو اس چیزوں کو میں سوچ کے بیمار ہو جاتے ہیں کہ بہت نمک امپورٹنٹ چھوڑ بات، دیا، جی جی. کوئی بڑی بیماری لگ گئی. لیکن سر میں آج ایک بہت بنیادی بات، ہم کشمیر میں پچھلے دنوں پچھلے سالوں میں آپ کو پتہ ہے سر کہ ارتھ کویک ہوا. ارتھ کویک کے بعد ہم لوگوں کی پراپر ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے تھی. ریہیبلیٹیشن مینس برین کا پراپر ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو ہم ٹراما ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں. جی برین ٹراما. اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے سیشنز کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں. بالکل معزز دنیا میں یہ ہوتا ہے جہاں پہ میڈیکل فیلڈ ایڈوانس ہے، وہاں پہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی ہوتی ہے، جس میں ایک سیشن ہوتا ہے جس میں ہاؤ ٹو کوپ وتھ اسٹریس، یعنی اسٹریس کے ساتھ کا مقابلہ آپ نے کیسے کرنا ہے. یہ جو ٹراما گزر گیا، یہ جو کیٹاسٹرافی گزری، اس کی آپ کی باڈی پہ جو اثرات آئے، جو کہ نیورونل پاتھ ویز پہ افیکٹ پڑا، اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو اسپیشل ٹیکنیک بتائی جاتی ہیں. لیکن یہ تو نہ میری ہوئی نہ آپ کی ہوئی. یہ دیکھیں کتنا بڑا لاس ہوا. اس کی وجہ سے لوگوں کا سٹریس جن کو پہلے تھی ان کو زیادہ ہو گئی، اور جن کو نہیں تھی ان کو سٹریس کنٹینیو کر گئے، وہ ڈپریشن میں چلے گئے، پھر فردر سائیکوسس میں کنورٹ ہو گئے. پھر سر اس کے علاوہ کووڈ-19 کرونا کا جو یہ دور گزرا، ہماری کوئی برین کی ریہیبلیٹیشن تھراپی نہیں ہوئی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ سیشنز ہونے چاہیے تھے. اس کی وجہ سے بھی سٹریس لیول اور ڈپریشن ہمارے اے جے کے ریجن میں کامن ہے. اور پھر تو اے جے کے میں سر کچھ جینز بھی ہیں نا ہماری اس ریجن میں، جس کی وجہ سے ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن باقی لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. اب سر اسٹریس سے بھی آپ کا بی پی بڑھتا ہے، لیکن بی پی سے بھی اسٹریس ہوتی ہے، بی پی سے بھی سٹریس اور ہوتی اسٹریس ہے. سے بھی بی پی بڑھتا ہے. اب اسٹریس والا بی پی کا یہ ہے کہ آپ بیسیکلی کاز دیکھیں کیا ہے. کاز اسٹریس ہے، اسٹریس کو مینیج کریں تو بی پی آپ کا خود ٹھیک ہو جائے گا. بی پی کی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جو لوگ لیس دین 40 ہیں نا سر، جن کی 40 سے کم عمر ہے، ان کے کازز موسٹلی ڈاکٹر آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بی پی ہوا. وہ بڑے 8 سے 10 کازز ہیں، وہ آپ ٹارگٹ کریں گے. ایک سمپل بتا دیتا ہوں، تھائرائڈ بڑا ہوتا ہے ان میں، تھائرائڈ کو مینیج کریں گے تو بی پی کنٹرول. آپ والی بات اسٹریس مینیج کریں، بی پی کنٹرول. موٹاپا مینیج کریں، بی پی اسٹریس کنٹرول. مینیج کرنے کے لیے تو آپ کو پھر معاشی طور پہ اسٹیبل ہونا پڑے گا. سر اسٹریس کے دیکھیں نا، اسٹریسرز کیا ہیں، اسٹریس کیوں ہیں، یا معاشی طور پہ یا ڈومیسٹک ریزنز ہیں یا آپ کو کچھ اور جو بھی ریزنز ہیں وہ مینیج کریں گے تو اسٹریس ٹھیک ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہوتی ہے. گائے بگائے ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ کو یہاں تکلیف دیتے رہیں گے. انشاءاللہ. آپ کا ایک بار پھر شکریہ. ناظرین، جب تک آپ اپنی صحت کے حوالے سے اپنی خوراک، واک اور روزانہ کی بنیاد پہ یا پراپر طریقے سے اپنے آپ کو چیک اپ کراتے رہیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے. اپنی خوراک کو بہتر بنائیے، اپنی ریاست میں اپنا اگائیے، اپنا کھائیے. مسعود الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.